اس دنیا میں آؤ. کیسے ہو سکتا ہے وہ خالق جس نے ہر شے کو بنایا وہ کیئر نہ کرے اور ہم کیئر کریں؟ اس کا کیئرنگ یہ ہے کہ اس نے دیکھیں کتنا خوبصورت کہا ہے النظر سہم من سہام ابلیس. کہتے ہیں ایک نگاہ جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نگاہ، یہ نظر. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا وہ جو واؤٹر جس کے ذریعے ہم سگنلز کو ریسیو کر رہے ہیں وہ سب سے ایک اہم نگاہ ہے. تو ہم خود بہت احتیاط سے اپنے نگاہ کو استعمال کریں اور پھر ہم اپنے بچوں کو بہت پیار احترام سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ نگاہ اور یہ کان کتنے اہم ہیں تاکہ ہم اپنی نماز کو نماز بنا سکیں اور قرآن کو قرآن بنا سکیں اور طہارت اور عفت کے ساتھ زندگی کریں. سو نمبر 1 اذن اینڈ بصر، یا ان دو کو خیال رکھ. نمبر 2 ہے اس راؤٹر کو فیل کرنے کا، شیطان کے سگنلز کو ریسیو نہ کرنے کے لیے، وہ ہے ذکر. صحیح ہے؟ ذکر نور ہے. ذکر شیطان کو اندھا کر دیتا ہے، پیچھے 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 وہ اور پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے. لٹرلی احادیث میں تاکید کے ساتھ ہے کہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ تجربہ کریں. نماز میں آپ اکیلے و نامحرم نہ سن رہا ہو تو ہمیں الاؤ ہے حتیٰ ظہرین میں بھی صرف بسم اللہ لاؤڈلی پڑھنے کا. ٹھیک ہے؟ تو آپ اسی نیت کے ساتھ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاؤ یہاں سے دوبارہ ریپیٹ کرے گا نماز کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ چلا جاتا ہے کیونکہ آپ پورے وجود سے پڑھ رہی. میں تو سوچتی ہوں یہ مکی سورہ ہے. آپ سوچیں تو صحیح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کرتے ہوں گے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس طرح تلاوت کرتی ہوں گی ان سختیوں میں، جس طرح امیر المؤمنین. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو بالکل یاد کریں ان کی تلاوت کو. تو بندہ کہتا ہے کہاں میں کیسی میں کو یہ کوئی تلاوت ہے، یہ کوئی میں نے اب قرأت کی ہے. قرأت تو دیکھیں میری بیوی کس طرح پڑھتی ہوں گی، ام البتول سلام اللہ علیہا کس طرح سے بسم اللہ کہتی ہوں گی. تو جیسے آپ وجود کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. پاکستان میں مجھے نہیں پتا جب آپ پولیس کو بلاتے ہیں کیا نمبر ڈائل کرتے ہیں؟ 15 اونلی 1122 بھی ہے. ہاں جیسے ایران میں 110 ہے نا، وہی جس طرح امام علی کا نام ہے تو ہاں وہاں 110. تو ہم کہتے ہیں یہ 110 کو ہم کال کرتے ہیں. تو اس طرح یہاں پہ جب شیطان اٹیک کرتے ہیں تو فوراً ذکر اللہ قادر مطلق کو کال کریں. ٹھیک ہے؟ تو کیسے کال کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤڈلی پڑھ کر. یہ بہت پیارا ہے. دوسرا خود علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ قوہ خیال کو اگر آپ نے صحیح اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ شیطان کے کنٹرول میں نہ جائے تو قرآن کثرت سے پڑھو. خود علامہ طباطبائی کا بڑا پیارا جو مفسر قرآن ہے المیزان جنہوں نے لکھی ہے نا، سب سے پیاری تفسیر جو آج کل ہمارے پاس ہے تفسیر مجمع البیان کے بعد وہ تفسیر المیزان ہے. تو ایک تحقیق کے مطابق تو آپ کا یہ نا ایک مرتبہ آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ کے شاید دوست آئے تھے آپ کو ڈراپ کرنے، تو آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ میں ہر روز ایک پارہ پڑھتا ہوں تو مجھے پڑھنے دے پارہ، تھوڑی دیر میں چپ رہوں گا سوری، اس کے بعد ہم باتیں کریں گے گپ شپ کریں گے. ٹھیک ہے؟ آرام سے گاڑی میں بیٹھے تلاوت پڑھی، دوست بھی خوش ہو گیا، تھوڑی لاؤڈ آواز میں پڑھ لی. ٹھیک ہے؟ اور پھر کہا چلے اب باتیں کرتے ہیں. دیٹس اٹ. اتنا ضروری ہے. اتنے بزی، اتنی پیاری پیاری کتابیں لکھی، فل ٹائم. مجھے ایک طرح سے آپ سمجھے نا عاشور کے علاوہ علماء جو اچھے ہیں وہ چھٹی نہیں کرتے. ہمارا صرف ایک دن چھٹی، وہ بھی اس کو ہم چھٹی نہیں کہتے لیکن دنیا والوں کی لینگویج میں چلے چھٹی جس دن تھوڑی سی ہوتی، ورنہ فل ٹائم جاب. لیکن قرآن کو نہ چھوڑنا. جتنا قرآن پڑھیں گے قوہ خیال قوی بنے گا. یہ علامہ طباطبائی کا کہنا ہے. دوسرا ایک اور عالم بہت پیارا یوں کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ جانماز بچھائیں تو اس طرح سے ریکٹینگل کیا ہوتا ہے ہمارا جانماز، تو آپ سوچیں کہ یہ میرا جانماز ہے اور یہاں سب کے سب یہاں فار ایگزامپل کرنٹ ہے، میں نے اس سے باہر نہیں جانا. یہ بگنرز کے لیے میں نے فوکس رہنا ہے. آپ اس طرح سے تصور کریں یہ نور ہے، یہاں ظلمت ہے.
کیونکہ جیسے ذہن ادھر جائے فوراً واپس لے کر آئیں. اسی لیے میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ آیت اللہ مشکلی کہتے ہیں کہ ہم تکرار کر سکتے ہیں. مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کیونکہ ہاں کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ اوہ نہیں دوبارہ. اور آپ اگر فجر, ظہر, عصر, مغرب ان تینوں میں پریکٹس کریں تو میں گارنٹی دیتی ہوں عشاء میں آپ معراج کا احساس کریں گی. یہ ہر چیز کے لیے پریکٹس چاہیے. آپ کیلیگرافی سیکھیں, پریکٹس چاہیے. ایکسرسائز, پریکٹس چاہیے. سائیکلنگ سیکھیں, پریکٹس چاہیے. تو یہاں یہ پریکٹس کے بغیر کیوں آئے؟ ہم نے کتنی پریکٹس کی ہے, چھوڑ کیوں دیتے ہیں ہم لوگ؟ ہم جلدی چھوڑ دیتے ہیں. گیو اپ فار واٹ. چھوڑنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, آپ کو نتیجہ یقیناً ملے گا. قوہ خیال کو آپ اپنے پاس, ہم فارسی میں کہتے ہیں نا مرغے کہ وہ ایک کیا کہتے ہیں, ایک درخت پہ جو ایک پرندہ ہوتا ہے جو اڑتا رہتا ہے اڑتا رہتا ہے اڑتا رہتا ہے, ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتا. یہ خیال ہی یہاں سے ادھر گیا, اس شاخ سے اس شاخ سے گیا, اس شاخ سے اس برانچ سے اس برانچ, اس برانچ سے اس برانچ میں مسلسل حرکت میں. اور یہی ہمارا ضعف ہے, یہ کمزوری ہے کہ ہم اس کو اڑنے دیتے ہیں, ہر جگہ جانے دیتے نہیں. ہاں فوکس ہر لحاظ سے یہ بہت انسان کے لیے بہترین 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 دنیا آخرت کے لیے کہ انشاءاللہ ہم قوہ خیال کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. ٹھیک ہے.